حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ایک جگہ وہ مہینے میں ایک دفعہ بیان کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے. بستی تھی, اس بستی میں سنی حضرات کم تھے اور غیر سنی زیادہ تھے. تو وہاں کے سنی حضرات نے ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ مہینے میں ایک دن ہمیں دے دیا کریں, آپ کی بات اگرچہ کہ اکثر تو سنی ہی سننے آئیں گے, لیکن کیونکہ بستی والے ہیں ایک چیز ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ غیر سنی بھی آنا شروع ہو جائیں, اور جو بھی آئے گا یقیناً فائدہ پا کے جائے گا. اور ایسے ہی ہونا شروع ہوا. جب حضرت نے جا کے بات کرنا شروع کی تو کوئی نہ کوئی غیر سنی حضرات بھی آ جایا کرتے تھے, اور جب انہوں نے بات سننا شروع کرتے تو ان کے دل پہ اثر ہوتا اور ان کے عقائد درست ہوتے. اب جو غیر سنی کی جو فکر رکھنے والی پارٹی تھی ان کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ تو ہمارا جو ہے نا یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, یہ صاحب آتے ہیں اور ہمارے بندوں کو بدلنا شروع کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 10 بندے ایسے تیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ بیان کرنے آئیں گے ہم بیان کے درمیان میں ایک کے بعد دوسرے بندے کو کھڑا کر دیں گے کہ وہ سوال پوچھیں, اور وہ سوال پوچھنے کے جواب میں لگ جائیں گے اور ان کا بیان ہوگا ہی نہیں, اور بیان ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ ایسے ہی ان کو جانا پڑے گا اور ہم اسی طرح ان کو بھانپ لیا کریں گے. تو انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کرایا اور ان کو خوب جو ہے نا وہ سوال دے دے کے ان کو تیار کیا کہ تم نے جیسے یہ پوچھنا ہے اور تم نے اس طرح کھڑے ہو کے پوچھ لینا ہے اور بات نہیں کرنے دینا اور بیچ میں ان کو انٹرپٹ کر دینا ہے اور بیان خود کو خراب ہو جائے. وہ لوگ سب تیار ہو گئے اس طرح, ان کے وہ 10 بندے نمائندے جو تھے ان کے. حضرت آ کے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات تو میں ہر مہینے ہی آپ سے کرتا ہوں, آج میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے دلوں میں اٹھتے رہتے ہیں تو میں ان سوالات کا جواب دوں. اور میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کے دلوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے, پہلا جو سوال تھا وہ بولا اور اس کا تو جواب یہ ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کے دلوں میں یہ بھی سوال آتا ہے تو دوسرا سوال تھا اس کا جواب دیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. جو 10 کے 10 سوالات ان کے ذہنوں میں تیار تھے, حضرت نے خود اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہ کشف کیا, انہوں نے وہ مدلل انداز سے ان سوالوں کے جواب دیے, حتیٰ کہ وہ جو 10 سوال پوچھنے والے تھے وہی جو ہے نا وہ انہوں نے ہی اپنا کوئی درست کر لیا. تو یوں اللہ جو ہے وہ لوگوں پہ کھول دیتا ہے معاملات کو. ایک دفعہ کیا ہوا, یہ تو بہت ہی مزیدار واقعہ. بستی والوں نے انہوں نے کہا کہ اب ان کو ہم شرمندہ کریں گے ایک اور طریقے سے. بیان ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہو گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے جنازہ پڑھا دیں. حضرت نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں آ کے جنازہ پڑھاؤں گا تو مناسب نہیں لگتا, آپ کے اپنے مولوی ہیں وہ پڑھیں تو بہتر ہے, ورنہ آپ کے مولوی ناراض ہوں گے کہ آپ نے مجھ سے پڑھوا دیا. انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ مولوی ہمارے اویلیبل نہیں ہے, آج یہ ہے وہ ہے, بس انہوں نے ضد ہی لگا لی کہ آپ ہی پڑھیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ جنازہ شروع ہوگا تو بندہ جس کو میت بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ بس تم نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے دوسرے اللہ تکبیر کے بعد, اور ہم یہ شور مچا دیں گے کہ تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بندہ زندہ ہے نہیں, یہ جو ہے دیکھو کس قسم کا جو ہے وہ بڑا بنتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ نہیں اگر آپ مجھ سے پڑھائیں گے تو آپ کا بہت نقصان ہوگا, آپ مت پڑھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ ہی پڑھائیں, بس آپ پڑھائیں آپ پڑھائیں. خیر حضرت ان کے انسسٹ کرنے پہ آ گئے, جنازہ شروع ہوا, پہلی تکبیر ہوئی, دوسری تکبیر, تیسری تکبیر. اب وہ سب انتظار کرے کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ کیوں نہیں رہا, اٹھ کے بیٹھ کیوں نہیں رہا. حضرت نے سلام پھیرا, جنازہ پڑھا کے سب کو سلام کر کے نکلنے لگے. وہ بھاگ کے اس کی طرف گئے, دیکھا کہ ہل کیوں نہیں رہا, دیکھا کہ وہ بندہ فوت ہو چکا. حضرت نے مڑ کے کہا کہ ہاں کہ جس کا جنازہ قاسم پڑھا لیتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا.